سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فأخرج به، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات رزقا لکم، پھل تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، سو مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابلے میں کسی کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات کریمہ میں 3 جماعتوں کا ذکر کر کے پکے ایمان والے، پکے کافر اور منافق، ان کا ذکر کر کے ان کے اوصاف بھی اور ان کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اب سب کو یا ایھا الناس کے ساتھ مخاطب کر کے اللہ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، الناس میں پوری انسانیت
خواہ وہ پکے ایمان والے ہیں، مشرک اور کافر ہیں یا منافق ہیں، سب انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کریم نے اس بات کی دعوت دی۔ یہ دعوی توحید ہے۔ پہلی مرتبہ آیت نمبر 21 میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس دعوی توحید کو آیت نمبر 21 میں پہلی مرتبہ بیان کیا گیا۔ آگے چل کر دوسرے پارے میں آیت نمبر 163 میں اور آیت نمبر 255 میں تیسرے پارے کے شروع میں آیت الکرسی اس میں بھی ذکر کیا جائے گا۔ دنیا میں شرک کرنے والی قومیں تین طرح کے شرک میں مبتلا رہی۔ ایک شرک ان میں یہ تھا کہ اپنی حاجات اور مشکلات میں اللہ کے سوا مخلوق کو پکارا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعاء، پکار میں شرک۔ دوسری قسم کا شرک قوموں میں یہ رہا کہ وہ اپنے خود ساختہ اور بناوٹی الہوں کے نام کی نظریں اور نیازیں بھی دیتے تھے تاکہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارے کام کر دیں۔ اور تیسری قسم کا شرک قوموں میں یہ رہا کہ اپنے خود ساختہ اور بناوٹی الہوں، کارسازوں، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں جبراً سفارش کر کے منوانے والا سمجھتے تھے اور اس عقیدے سے ان کو پکارتے تھے کہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں اور اللہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہے۔ یہ تین قسم کے شرک قوموں کے اندر رہے ہیں۔ شرک فی الدعاء، پکار میں شرک، نظر و نیاز میں شرک اور سفارش، جبری سفارش کر کے اللہ سے منوانے والا قرار دے کر ان کے لیے تعظیمی افعال بجا لاتے کہ یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں اور اللہ ان کی ماننے پر مجبور ہے۔ آیت نمبر 21 میں شرک فی الدعاء کا ذکر ہے، اس کی تردید ہے۔ آیت نمبر 163 میں دوسرے پارے میں غیر اللہ کے نظر و نیاز کی تردید ہے، اور آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں جبری سفارش، شفاعت قہری، اس کی تردید ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ پہلی آیت جس کے اندر یہ دعویٰ بیان ہوا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ سارے قرآن کریم میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ہر دعوے کی دلیل آئے گی۔ آپ سمجھتے ہیں دنیوی نقطہ نظر سے کہ جب بھی کسی عدالت کے اندر کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے اپنے کسی موقف کی سچائی کے لیے، تو پھر اس کے موقف کی سچائی کے لیے دلائل مانگے جاتے ہیں، اور پھر جو وکلاء ہوتے ہیں وہ دلائل دیتے ہیں، اپنے اپنے موقف کی سچائی کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ ہر دعوے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی جتنے بھی دعوے کیے گئے ہیں ہر دعوے کے لیے دلیل پیش کی گئی ہے۔ یاد رکھنا کہ تین قسم کے دلائل قرآن کریم کے اندر آئیں گے: عقلی دلائل، نقلی دلائل اور دلائل وحی۔ عقلی دلائل ان دلائل کو کہا جاتا ہے جن میں ایسی باتوں کا ذکر کیا جائے کہ ہر انسان اپنی عقل کے ذریعے سے سوچے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بات یوں ہے۔
عقل سلیمہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے اس دعوے کی سچائی کے لیے کہ یہ دعویٰ سچا ہے، مان لو، اس لیے کہ اس کی یہ دلیل جو ہے عقل میں آ رہی ہے۔ دوسری قسم دلائل کی دلائل نقلیہ ہوتے ہیں، نون قاف نقطے والا، نقلی۔ نقلی دلائل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے واقعات یا قوموں کے حالات و واقعات ان کو ذکر کر کے اس دعوے کے ثبوت کے لیے بطور دلیل نقلی اس کا پیش کیا جاتا ہے، بطور دلیل کہ ان واقعات کو دیکھ کر انسان ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ موقف درست ہے۔ اس کو دلائل نقلی کہا جاتا ہے۔ دلائل نقلیہ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انبیاء سابقین سے دلیل پیش کی جائے، یہ بھی دلیل نقلی ہے۔ انبیاء سابقین پر نازل ہونے والی کتابیں تورات، انجیل، زبور، ان سے کوئی دلیل پیش کی جائے، یہ بھی دلیل نقلی ہوتی ہے۔ سابقہ قوموں کے حالات یا ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے کوئی بات نقل کی جائے، یہ بھی دلیل نقلی ہوتی ہے۔ ملائکہ کرام کی کوئی بات پیش کی جائے، یہ بھی دلیل نقلی ہوتی ہے۔ جنات سے کوئی بات پیش کی جائے، یہ بھی دلیل نقلی ہوتی ہے۔ اور حیوانات سے کوئی بات پیش کی جائے وہ دلیل نقلی ہوتی ہے۔ تو دلیل نقلی کی بہت ساری قسمیں ہیں، آگے انشاءاللہ موقع بموقع اس کی میں نشاندہی کروں گا۔ یہاں اس وقت آپ کے سامنے اس دعوے کے اس بات کے لیے جو دلیل لائی جا رہی ہے وہ دلیل عقلی ہے، یعنی ایسے امور کا ذکر کیا گیا اس دلیل میں جو عقل ماننے پر مجبور ہے کہ یہ بات درست ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور دنیا بھر کے لوگوں، اعبدوا ربکم، بندگی اپنے رب ہی کی کرو۔ عبادت کا معنی آپ پہلے سن چکے ہیں، ایاک نعبد میں۔ عبادت ایک تصور کا نام ہے، اس تصور کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تعظیمی افعال بجا لائے جائیں گے کسی کے لیے بھی وہ عبادت بنے گی۔ وہ تصور کیا ہے کہ کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے، یہ سوچ بنا لی جائے کہ وہ ہستی غائبانہ طور پر مافوق الاسباب قدرت اور طاقت کی مالک ہے اور نفع اور نقصان کا اختیار رکھنے والی ذات ہے۔ غائبانہ طور پر مافوق الاسباب قدرت اور طاقت کی مالک ہے اور فائدہ نقصان کا اختیار رکھنے والی ذات ہے۔ یہ عقیدہ کسی ذات کے بارے میں رکھ کر اس کے لیے جتنے بھی تعظیمی افعال بجا لائے جائیں گے وہ عبادت کہلائے جائیں گے۔ اسی عقیدے کے تحت اگر کسی ذات کے تصور کے ساتھ انسان اس کا نام لے، اس کا ذکر کرتا رہے، یہ اس کی عبادت بنے گی۔ اسی تصور کے ساتھ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی ادب و احترام بجا لائے وہ اس کی عبادت بنے گی۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کیا کہ غائبانہ طور پر مافوق الاسباب نفع نقصان کی طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور غائبانہ طور پر اس کو پورا کنٹرول اختیار میری ذات پر حاصل ہے، نفع و نقصان کی مالک ذات ہے۔ اس عقیدے کے تحت آپ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ پڑھیں گے، یہ اللہ کی بات ہوگی۔ اس عقیدے کے تحت اور کوئی حمدیہ کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ اپنی زبان کے اندر بولیں گے تب بھی وہ عبادت بنائی جائیں گی۔ اسی عقیدے کے تحت آپ اس سے اللہ سے دعا مانگیں گے، یہ اللہ کی عبادت کہلائی گئے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز ہی عبادت ہوتی ہے یا روزہ ہی عبادت ہوتا ہے، یہ ساری قسم عبادت کی ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی تعظیم ہے، رکوع کریں گے، جھک جائیں گے، یہ عبادت بن جائے گی، سجدہ کریں گے، عبادت بنیں گے، اس کے نام کی کوئی پیسہ خرچ کریں گے، یہ اس کی عبادت بن جائے گی، اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کریں گے، اس کی عبادت بن جائے گی۔ اسی عقیدے کے تحت آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں کہ میری ذات
میری مافوق الاسباب قدرت طاقت کی مالک ذات مجھے دیکھ رہی ہے، نفع نقصان کا اختیار رکھنے والی، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے میں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر آ رہا ہوں۔ اسی عقیدے کے تحت آپ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو یہ طواف عبادت بنتا ہے، آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے۔ اسی عقیدے کے تحت آپ احرام باندھ کر مینا کے میدان میں چلے جاتے ہیں، سارا دن وہاں گزارتے ہیں، یہ سارا ٹائم آپ کے عبادت میں گزرتا ہے۔ اسی عقیدے پھر عرفات میں جا کر پورا دن آپ گزارتے ہیں، نمازیں تو آپ وہاں صرف 2 پڑھتے ہیں، ظہر کی اور عصر کی پڑھتے ہیں، لیکن پورا دن ایک ایک پل ایک ایک لہجہ جو ہے عرفات کے میدان میں آپ کا عبادت بنتا ہے۔ اسی تصور کے ساتھ واپس مزدلفہ میں آ کر رات گزارتے ہیں، وہ ساری رات آپ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ اسی عقیدے کے تحت آپ وہاں جمرات پر جا کر کنکر مارتے ہیں، وہاں کوئی شیطان نظر نہیں آتا، سیمنٹ کا بنا ہوا ایک ستون ہے، اس کی جڑ کے اندر جا کر کنکر لگتا ہے، شیطان وہاں کوئی نہیں۔ لیکن آپ کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ میرا مالک میرا خالق جو ہے اس کے حکم کہتے ہیں، اس کے بھیجے وہ نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے، اگر اس طرح کریں گے وہ راضی ہوگا، نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہوگا۔ تو یہ آپ کا کنکر پھیننا عبادت میں ہوتا ہے۔ اسی عقیدے کے تحت ایک جانور کو وہاں ذبح کرتے ہیں، آپ گوشت تو آپ خود کھا جاتے ہیں یا کوئی دوسرا انسان کھا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بات بن جاتی ہے، وہ خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تصور اور ایک خیال اور عقیدے کا نام عبادت ہے، اس کے تحت جتنے بھی تعظیمی افعال بجا لائے جائیں گے وہ اس کی بات بنے گی۔ یہ اگر اللہ کی ذات کے لیے کریں گے تو اللہ کی بات ہوگی، یہی اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے کریں گے اس کی بات ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کسی مقبرے میں جا کر، سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، کسی صاحب قبر کی قبر پر جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس خیال سے کہ یہ قبر والی ذات جو ہے، ہستی جو بھی ہے، اس کو غائبانہ طور پر میری اطلاع ہے کہ میں آ گیا ہوں، اس کو اتنی پاور حاصل ہے کہ مجھے فائدہ یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھنے والی ذات ہے، میری زندگی موت میں اس کے قبضے کے اندر، وہ جب چاہے مجھے موت دے دے، جب چاہے مجھے فائدہ پہنچا دے، مجھے مالدار بنا دے، مجھے مفلس لاچار بنا دے، مجھے معذور بنا دے، مجھے پہلوان بنا دے، مجھے کامیاب کر دے، مجھے ناکام کر دے۔ یہ عقیدہ تصور رکھ کر آپ وہاں جا کر مجاور بن کر بیٹھ جائیں گے، ایک ایک پل اس کی عبادت ہوگی۔ اس عقیدے کے تحت اگر اس کا نام بھی لیں گے تو نام لینا بھی اس کی بات بن جائے گی۔ کسی بھی مخلوق کے لیے تصور بجا لائیں اور یہ کہیں مخلوق کی بات ہوگی، یہ خالق کے لیے خالق کی بات ہوگی۔ یا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت اپنے رب ہی کی بجا لاؤ۔ وہ پورا نقشہ ذہن کے اندر رکھنا۔ کیوں جی یہ دعویٰ ہے، اپنے رب ہی کی بات کرو۔ کیوں رب کی بات کریں؟ فرمایا اب دلیل شروع کی۔ دلیل کا پہلی بات الذی خلقکم، اس لیے اس کی بات کرو کہ اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے۔ بتاؤ اور دنیا میں کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اس کا تو یہ چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس دلیل کے اندر 5 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے الذی خلق، وہ تمہارا خالق ہے، اس لیے تو اس کی بات کرو۔ تمہارا خالق اس کے سوا کوئی اور نہیں، لہذا وہ عبادت کے لائق بھی نہیں، اور جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری اس دعوے کی دلیل کا دوسری بات والذین من قبلکم، صرف تمہارا ہی خالق نہیں، تمہارے سے جو پہلے باپ دادا گزر گئے ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے، ان کا بھی اسی نے بنایا تھا۔ یہاں ایک نقطہ والذین من قبلکم فرمایا، والذین من بعدکم نہیں فرمایا، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے، اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اس امت کے بعد کوئی اور امت آتی تو یہ فرمایا والذین من بعدکم، تمہارے بعد میں آنے والی جو امت ہے ان کو پیدا کیا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو اس نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، اگر ایسا کرو گے تو خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ 2 باتیں ہوں گی۔ اب الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تیسرا امر ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، جس زمین پر تم چلتے ہو، بیٹھتے ہو، پھرتے ہو، اٹھتے ہو، کاروبار کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کس نے زمین بچھائی ہے۔ چوتھی بات والسماء بناء، اور اسی نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا جس کے نیچے تم رہ رہے ہو۔ 5ویں
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور پھر پانی کے ذریعے سے میوے پیدا کیے جو تمہارے کھانے کے لیے سامان ہیں۔ اس دلیل عقلی میں 5 باتیں ذکر کری، الذی خلقکم 1، والذین من قبلکم 2، الذی جعل لکم الارض فراشا 3، والسماء بناء 4، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یہ 5 باتیں ذکر کرنے کے بعد آخر اس دعوے کا نتیجہ نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اللہ کا کسی اور کو مد مقابل اور شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون، تم جان چکے ہو کہ یہ سارے کارنامے، یہ ساری کارستانیاں صرف اللہ ہی کی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے مد مقابلے آنے کے لیے، بننے کے لیے کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دلیل اور پہلا دعویٰ، دلیل بھی عقلی اور دلیل عقلی کے 5 امور بیان کی گئے، اس کے 5 پہلو ہیں کہ اسی نے تم کو پیدا کیا، تمہارا خالق وہی ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس دعوے کو کتنے عموم کے ساتھ بیان کیا گیا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک پورے انسان کو بنانا دور کی بات ہے، اور مکھی بنانا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مکھی بظاہر چھوٹا سا وجود ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس مکھی کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس سر کے اندر کوئی شعور بھی ہے جس کی وجہ سے وہ خطرات سے بچنے کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتی ہے، اس کے پر بھی ہیں، اس کے پیر بھی ہیں، وہ مکھی زندہ رہنے کے لیے کچھ کھاتی ہے، اس کا پیٹ بھی ہوگا، وہ گو بظاہر چھوٹا سا وجود ہے، بڑی مشکل سے دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی بے بسی اور لاچاری اور عاجزی کو بیان کرنے کے فرمایا، لن یخلقوا ذبابا، وہ لوگوں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والوں یا ان کو حاجت روا مشکل کو ساتھ سمجھنے والوں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو اپنی حاجات میں، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بلکہ اس کے بعد اس چیلنج میں مزید عموم پیدا کر کے فرمایا، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سب ولی اکٹھے ہو جائیں، سب شہید اکٹھے ہو جائیں، سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں، سارے شہید اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے نظام عالم میں ایک مکھی بنانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام میں اس فرمایا، والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، 14 پارے میں ذرا نکال لیں سورہ نحل، آیت نمبر 20-21، 356۔ کل انشاءاللہ یہ مشکل حل ہو جائے گی، قرآن کریم چھپ چکا ہے الحمدللہ، آج اس کے نمونے میرے پاس آئے گے لیکن گیلا تھا، کل اس کی تقریباً 80-100 جلدیں آ جائیں گی آپ حضرات کے استعمال کے لیے، بہت خوبصورت چھپ چکا ہے اللہ کی مہربانی سے، یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ صفحات والی صفحہ 356 سورہ نحل 14 پارہ، والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اپنی حاجات و مشکلات میں، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، شیئا، ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے، شیئا جو لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی آتا ہے نا، ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے، وہم یخلقون، وہ کیسے بنائے، وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ کیا بنائیں گے، وہ تو خود بنائے گئے ہیں، وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ اموات، اس سے بڑھ کر ایک آگے جملہ، اس پہ غور کیجئے اور اس آیت کو یاد رکھیے، اموات، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیے، اموات
میری بات ہوتی تو مجھ پہ فتوے لگا دیتے، مگر رب پر کیسے فتوے لگے؟ امواتن، وہ مردے ہیں، ایسے مردے ہیں غیر احیائن، ان میں جان نہیں ہے، یعنی اتو مردے نے وچو زندہ نے، امواتن ایسے مردے ہیں غیر احیائن، زندگی نہیں ہے ان میں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں۔ قرآن کریم سارے کا سارا خدا کی قسم جس انسان نے پورے صحیح طریقے سے سوچ کر پڑھا ہے نا، اس کے دل دماغ میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا وہ نقشہ پیدا ہوتا ہے، پھر کائنات میں کوئی چیز نہیں جچتی، صحیح اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا قرآن بھی پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، پھر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی پہچان کرانے، اس کے احکام کو سمجھنے کے لیے یہی حکم نامہ ہمارے پاس آیا، اس نے ہر بات سمجھا دی ہمیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، کبھی کہتا ہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے، کبھی کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، ایک کھجور کی گٹھلی جو بیکار گٹھلی ہوتی ہے جس کو پھینک دیتے ہو، اس کے اوپر باریک سا جو پردہ ہوتا ہے، باریک سی جالی ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ جتنے ہم قرآن سے دور جائیں گے، اس سے ناواقف رہیں گے، اتنے بھٹکتے رہیں گے بدعات میں، شرک میں، گمراہیوں کے اندر۔ جتنے اللہ کا قرآن کریم کا نور ہمارے دماغ کو روشن کرے گا، خدا کی قسم پھر ساری کائنات مل کر بھی ہمیں ایک ذرہ برابر بھی اپنے قدم سے ہلا نہیں سکتی۔ ہمارے سامنے سچائیوں کا مرکز اللہ کا قرآن ہوگا، قرآن کے مقابلے میں کسی مولوی کی بات کا کیا وزن ہے، کسی پیر کی بات کا کیا وزن ہے، کسی حاکم کی بات کا کیا وزن ہے؟ یہ اللہ کا حکم نامہ، یہ سچائیوں کا مرکز ہے۔ ابھی آپ اگلی آیتوں میں دیکھیں گے، اس سے اگلی آیت جو آج ہم نے سبق بند کیا ہے، آیت نمبر 23 میں، کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، تو اللہ نے پھر چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی سورت لا کر دکھاؤ تو صحیح۔ آج کتنے سال گزر چکے ہیں قرآن کریم کو نازل ہوئے؟ تقریباً 1400 سال اور کچھ سال اوپر گزر چکے ہیں۔ آج تک روئے زمین پر اسلام کے بڑے بڑے باغی اور مخالف دشمن آئے، قرآن کے مخالف آئے، اسلام کے مخالف آئے، کوئی ایک ماں کا لال دنیا میں نہیں پیدا ہو جو کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لا سکتا ہوں، ایک آیت بھی لا سکتا ہوں۔ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی سچائی ہے، اس سچائی کا کوئی مقابلہ بھی نہیں دوستو۔ میں کہتا ہوں کہ اس سچائی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، خدا کی قسم اللہ کے کلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، نہ تو اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی بہکا سکے گا، اپنے سچائی کے راستے ہٹا سکے گا، نہ آخرت کی رسوائیوں کے اندر مبتلا ہوں گے، وہاں بھی سرخرو ہو کر جائیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب۔ آج دنیا میں مسلمان نام کے لوگ جتنے ناکام ہیں، ان کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ مسلمان کہلاتے تو ہیں لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ کتنے ہی مسلمان ان سے پوچھیں قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں کیا بیان ہوا ہے؟ بقرہ کو چھوڑیں، یہ لمبی سورت سورہ فاتحہ میں کیا بیان ہوا؟ مجھے 2 لفظ 2 منٹ میں کھڑا ہو کر کوئی مسلمان کہتے میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ سناتا ہوں، اس میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا۔ کہنے کو تو مسلمان کہلا کر ہر روز نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے، لیکن اس کو کچھ پتا بھی نہیں سورہ فاتحہ میں کیا ہے۔ حالانکہ اس سورہ فاتحہ کے بارے میں پورا قرآن کریم کا نچوڑ ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، لیکن اس کو وہ چند آیات جو ہیں ان کا لفظی معنی بھی نہیں آتا۔ ابھی آپ کے سامنے میں لفظ عبادت جو ہے ایاک نعبد میں ذکر کیا تھا، دوبارہ اعبدوا ربکم کے ذیل میں پھر میں نے اس کو دوہرا دیا۔ اب ایک خاکہ آپ کے سامنے آ گیا عبادت کا، کہ عبادت کے یہ ایک تصور ہے یا سوچ ہے، اس کے نیچے اس کی سب شاخیں ہیں۔ صدقہ و خیرات کریں وہ عبادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں وہ عبادت ہے، قربانی کرتے ہیں وہ عبادت ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں وہ عبادت ہے، حمد و ثنا کرتے ہیں وہ عبادت ہے، تسبیح و تحمید پڑھتے ہیں عبادت ہے، دعا کرتے ہیں عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، طواف کرتے ہیں عبادت ہے، اعتکاف کرتے ہیں عبادت ہے۔ یہ ساری قسمیں عبادت کی جس شاخیں ہیں، لیکن اس شاخ کے اوپر ایک تصور ہے،
ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، اس نظریے کے تحت سب شاخیں نکلتی ہیں، وہ سب عبادت بنتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ بنیادی موجود نہیں تو یہ پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ روزہ رکھا تو کیوں رکھا، یہ قربانی دی تو کیوں دی ہے، میں طواف کر رہا ہوں، پھیرے لگا رہا ہوں اس گھر کے ارد گرد کیوں کر رہا ہوں، صفا مروا کے درمیان دوڑ رہا ہوں تو کیوں دوڑ رہا ہوں۔ جب اس کے ذہن کے اندر عبادت کی اصلیت معلوم ہوگی، اس کے تحت جو کام بھی کرے گا اس کو خود بھی ایک سکون لذت محسوس ہوگی اور وہ عبادت بنتی چلی جائے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دلیل اور پہلا دعویٰ آپ کے سامنے آ گیا آیت نمبر 21 اور 22 میں، اور اس کے بعد نتیجہ بھی نکال دیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ ان دلائل کو سمجھنے کے بعد پھر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل بنایا جائے، اس کا شریک بنایا جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے مسلمانوں تم جان چکے ہو کہ یہ سارے کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ جب کوئی اور نہیں ہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں ملانا بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ میری اس غیر موجودگی میں ناغہ ہو تو گیا جس کو میں شدت سے محسوس کرتا رہا اور وہاں بھی محسوس کرتا رہا، لیکن بہرحال جو کام بھی ہوتا ہے وہ علم الہی میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کرم کے ساتھ ہمارے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ ہمارے ساتھی ہمارے شاہد اختر صاحب کے بڑے بھائی زاہد اختر صاحب، ان کی اہلیہ بھی فوت ہوئیں، اور بھی ہمارے ایک دوست ملنے والے ہیں، ان کی اہلیہ فوت ہوئیں۔ آج ہمارے درس کے ساتھی ناصر حیات صاحب اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، یہاں کے نمازی بھی ہیں، درس کے ساتھی بھی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ان کی ہمشیرہ ملک سے باہر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان سب مرحومین کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں، آخرت کی منزلیں آسان کر دیں۔ آج ہی ایک بچہ، نوجوان بچہ کوئی 18-20 سال کا، میری جو بہو ہے اس کا سگا بھائی، وہ رات کسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، آج ہی جنازہ اس کا پڑا ہے۔ وہ بھی سارا خاندان سوگوار ہے، اس بچے کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کے داماد کو شوگر اس قدر ہائی ہوئی کہ بالآخر ڈاکٹروں کو اس کی پیر کا کچھ حصہ کاٹنا پڑا، جو بڑے صدمے کی بات ہے۔ غرض سبھی دوست احباب، سب کے حالات تو ہم نہیں جانتے، یا وہ جانتے ہیں یا رب العالمین جانتے ہیں۔ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کریں۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کو اپنے جوار رحم و جگہ نصیب کر، اور ان کے خاندانوں کو یا اللہ صبر عطا کر، کیونکہ جس کو چوٹ لگتی ہے تو درد اسی کو پہنچتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے دوسرے مسلمان کے درد کو محسوس ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المومن کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کسی ایک حصے کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن برقرار ہوتا ہے۔ اس طرح ملت اسلامیہ کی کسی ایک فرد کو تکلیف پہنچے تو پوری ملت اسلامیہ اس کے درد کو محسوس کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب سوگوار خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے دوست ساتھی یہاں درس کے موجود ہیں یا اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کو اطلاع نہیں ملی یا بھول گئے ہیں، یہ جتنے ہمارے نمازی ہیں یا ملت اسلامی کے جتنے افراد ہیں دنیا میں، سب کے لیے دعا کریں اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ سب کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، پریشانیوں سے نجات دے۔ کاروباری رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے، معاشی تنگ دستیاں پریشانیاں اللہ پاک ان کو بھی دور فرما دیں اور خوشحالی کے ساتھ تبدیل فرما دیں۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات دیں، جو کسی دوسری پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرمائیں۔ جو بچیوں کے رشتوں کے معاملے کے اندر پریشان ہیں، جو ماں باپ، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور باعزت رشتوں کی صورتیں پیدا فرما دیں۔ جو اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں اللہ ان کو ان
کی اولادوں کو فرمانبردار بنا دے اور ماں باپ کی مشکلیں آسان کر دے. جو ناجائز مقدموں میں پھنسے ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مقدمات سے رہائی دے. اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اور اس کے نظریے کی سلامتی کے لیے بقا کے لیے اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے کفریہ قوتیں باطل قوتیں کفار و منافقین متفقہ طور پر پاکستان کا جو نظریہ ہے اسلامی اس کی روح کو کھینچنے کے لیے متحد اور متفق ہو چکے ہیں. اس ملک کی سلامتی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے. ایک اور بنگلہ دیش بنانے کے پروگرام بھی بنائے گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ فیصلے میرے اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب نہیں کریں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن ہم لوگ بہرحال ہم اگر بے بس ہیں تو ہمارا معبود بے بس نہیں ہے, ہمارا رب بے بس نہیں ہے. ہم اس کو پکارتے ہیں کہ اللہ ان سب سازش کرنے والوں کو, سازشی ٹولے کو اللہ ناکام کر دے. جو اس کے نظریے کے دشمن ہیں ان کو بھی خدا خائب و خاسر ناکام نامراد کرے. جو اس کی سلامتی کے دشمن ہیں اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دے. اللہ اس ملک کو استحکام اندرونی بیرونی نصیب فرمائے. اس ملک میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں اللہ ان کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر پوری کرنے کی توفیق دے, اور اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.